بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، 3-4 بڑی اہم خبریں ہیں اور تھوڑا سا آج شاید آپ کو ٹائم زیادہ دینا پڑے، تو جسٹ بیئر ود می. دیکھیے، کشمیر میں جو فسادات پھوٹ پڑے ہیں وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ سن رہے ہوں گے. انہوں نے 36 یا 38 مطالبات رکھے. انہوں نے 38 مطالبات رکھے. حکومت نے اس کے سامنے 10 ایس ایچ او رکھ دیے. اسلام آباد کے 10 ایس ایچ او سے کہا گیا ہے آپ نفری لے کے پہنچ جائیے، جا کے ساروں کو ٹھوک دیجیے. دیکھیے یہ سوچ دیکھیے. کہتے ہیں نا کہ if all you have is a hammer then everything looks like a nail to you. کہ جب جس کے پاس ہتھوڑی ہوتی ہے وہ ہر چیز کو بس نیلی سمجھ کے کہتا ہے ٹھوک دو. یہ ان کا دماغ ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور کرنٹ حکومت کا. بلوچستان میں محسن نقوی نے کہا تھا ایک ایس ایچ او آئے گا پنجاب سے سب کو ٹھیک کر دے گا. کے پی میں بھی یہی ہے کہ آؤ آپریشن کریں. ہر طرف ہیمر کا استعمال ہے. ایسے ملک چلتے ہیں؟ ایسے ملک چل سکتا ہے؟ نہیں، یہ سب بربادی کے راستے ہیں. اچھا صاحب، دوسری خبر کہ امین علی گنڈاپور نے اڈیالہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے طویل ملاقات کی. یہ آج کی سب سے بہت اہم خبر ہے، بڑی خبر ہے. اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے، اس کو ذرا پیچھے رکھیے. اور تیسری خبر جو ابھی تک بہت توجہ کا باعث بنی رہی وہ تعلق رکھتی ہے محترمہ شمع جنیجو صاحبہ سے. وہ جو سامنے آئی ہیں تو اسحاق ڈار بھی بھاگ رہے ہیں، خواجہ آصف سے لڑ رہے ہیں، افتخار چودھری صاحب یو این میں جو پرماننٹ وہ ہیں ہمارے مشن میں ایمبیسیڈر ہیں وہ بھی پریشان ہیں، شہباز شریف بھی پریشان ہیں. ایک بات سوچئے، یہ سب حضرات اتنا پریشان کیوں ہیں؟ اتنے پریشان ہیں کہ آپس میں دست و گریبہ ہو گئے. میں تو نہیں جانتا اس عورت کو، خواجہ بول رہے ہیں. اب وہ ساری چیزیں آپ سن چکے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ پیچھے سیٹ پہ بیٹھی رہیں، گاڑی میں 40 منٹ تک ان کے ساتھ کافی پیتے رہیں. ان کے سب مراسم انہوں نے بتائے. حتیٰ کہ آپ کے آرمی چیف بھی پریشان ہیں کہ شمع جنیجو کو تو انہوں نے بھیجا تھا. اچھا، شمع جنیجو کی جو پہنچ ہے نا وہ نون لیگ سے ہوتی ہوئی، جرنیلوں سے ہوتی ہوئی اسرائیل تک پہنچ جاتی ہے. ان کی لائن اتنی مضبوط ہے. اب یہ سب گھبرائے ہوئے ہیں، سب اس سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ کہہ کے یہ بڑا اچھا شعر ہے، یہ لمبا یہ معاملہ ہے، اس سے حاصل کچھ نہیں ہے. اجازت دیجیے ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھیں کہ گروہ عاشقاں پکڑا گیا ہے. گروہ جس کو کہتے ہیں نا، گروہ عاشقاں پکڑا گیا ہے، جو نامہ بر رہے ہیں ڈر رہے ہیں. جو نامہ بر رہے ڈر رہے ہیں، گروہ عاشقاں پکڑا گیا ہے. وہ شمع جنیجو خواجہ کو، نون کو، جرنیلوں کو لے کے وہاں تک پہنچا سکتی ہے، اسرائیل تک. یہ اس کی پاور ہے. اب یہ بہت سی باتیں نہیں کرنی چاہیے، معلوم ہو پھر بھی نہیں کرنی چاہیے. اچھا اب آگے بڑھیے جلدی سے اس بات کی طرف کہ 2.5 یا 3 گھنٹے کی، جو مجھے کنفرم نہیں، کوئی 2.5 بتا رہا ہے کوئی 3، جو ملاقات ہوئی ہے صبح تیرے ہی جلوے عمران خان سے، ان کی امین علی گنڈاپور کی، تو اس میں کیا بات طے ہوئی؟ وہ اتنی طویل ملاقات کیوں ہوئی؟ اس پہ آپ کو ضرور سوچنا چاہیے، اور جب آپ کی سوچ واضح ہو جائے تو اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اچھا صاحب، میں نے اپنے ایک دوست سے جن کا تعلق بڑا گہرا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے اور ہر طرف ہے، ان کے پر بہت پھیلے ہوئے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو
اور یہ اس کا ذکر میں اپنے شو میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ کوئی عاصم منیر کو یہ بات سمجھائے کہ صاحب آپ عوام کی حمایت کے ساتھ بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں، اور عوام کی حمایت کے بغیر آپ چھوٹا سا بھی کام نہیں کر سکتے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جو وعدے یہ کر کے آئے ہیں امریکہ سے، ان وعدوں کو یہ عوام کی حمایت کے بغیر پورا نہیں کر سکتے. ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھا یون میں جب اجلاس ہوا تو ہمارے کچھ دوست تھے جو اس نشے میں تھے کہ دیکھو وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل و منتشا. یہ مسلمان ہمارے ایک یہ حرکت بڑی ہے، اپنے حق میں کوئی چاہے وہ کتنا بھی چور بدماش آدمی ہو، اپنے حق میں کوئی نہ کوئی آیت پڑھوا لے گا یا پڑھ دے گا. ٹھیک ہے، کہیں گے دیکھو اللہ نے کیا عزت دی ہے ان کو آج. ایک تو مجھے شکوا ہے اپنے ان دوستوں سے جنہوں نے بڑا ان کا کیک کاٹا. دیکھو کسی سوسائٹی کے جب پڑھے لکھے لوگ کرپٹ لوگوں کو ویلکم کرنے لگے نا، تو دیٹس اے بیڈ سائن کہ یار پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی. پڑھا لکھا دماغ بھی کرپٹ آدمی کے لیے تالیاں بجائے، اس کی ہاں ملائے. اچھا، تو ان کو میں نے دیکھا کہ وہ آسمانوں میں سفر کر رہے تھے کہ ٹرمپ نے ہمیں آشیرواد دی ہے، سعودیہ سے اکارڈ کیا ہے، ہم تو تاریخ میں امر ہو گئے. آسمانوں میں اڑے جا رہے تھے. تو میں نے ان کو یہ شعر سنایا تھا، کس کا تھا کہ تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے. مسائل بہت ہیں. دیکھیے پاکستان کی سچویشن کیا ہے، کشمیر دیکھیے آج کیسا اٹھ کھڑا ہوا ہے، کیسا جل رہا ہے. وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں آزاد کشمیر کے، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ آسانی سے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ وہ تمہیں پہچانتے بھی ہیں، انہوں نے تمہیں بھگتا بھی ہے، وہ سب سمجھتے ہیں. آج کے پی میں کیا ہو رہا ہے، کیوں خواہ مخواہ کی جنگ لڑ رہے ہو، کیوں خواہ مخواہ میں لوگوں کو برباد کر رہے ہو. بلوچستان میں تو عرصے سے تمہارا ظلم اور تمہاری دادا گیری جاری ہے. ہر طرف تم نے ایک وہ مچا رکھا ہے، مسئلہ ایک سندھ کے کہ وہاں جو ہے تم نے اس کو کہہ دیا بس تم کھائے جاؤ، لوٹے جاؤ، بس سڑکوں پہ عوام نہ آئے تم، اور وہ اس میں مصروف ہیں وہ لوگ. اچھا، اب آئیے اس طرف کہ یہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں شاباشی لینے کے لیے، خود اندر سے عاصم منیر بھی بہت ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو وعدے میں کر آیا ہوں، یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے ان کی، یہ میں پورے کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ جب وہ آسمان میں اڑ رہے تھے نا، جب نیچے مڑ کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں تو عوامی حمایت تو صفر ہے بالکل، اور جن کو لے کے میں ساتھ چلا ہوں ملزمان اور مجرمان، ان کی حکومتیں، وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. ان کی عوام میں کوئی 2% بھی اہمیت نہیں ہے نون کی اور پی 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 کی. اور یہ تاریخی غلطیاں ہوں گی اگر یہ اکیلے کریں گے تو. عوام ان کی اینٹ سے اینٹ نہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا بجا دے گی ان کی. عوام میں ان کے خلاف نفرت ہے، حکومت کرپٹ ہے، مسائل بے پناہ ہیں، معیشت تباہ ہے، سیاسی استحکام موجود نہیں ہے. اور اس وقت ایسے مطالبے پورے کرنا، ایسے وعدے کرنا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، بے گناہ فلسطینیوں کے خون کے دھبے جو ہیں وہ دھوئیں گے، ان کی مدد کے لیے نہیں گئے لیکن ان کے اجڑنے کے بعد ان کے خون کے دھبے ہم دھوئیں گے آپ کے کہنے پہ، ٹھیک ہے نا، بگرام ایئر بیس دلانے میں ہم آپ کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے، ایران کے ساتھ مخبری ہم کریں گے، اس کو دھوکہ ہم دلوائیں گے، منرلز ہم آپ کو پیش کریں گے، تو چین کا راستہ ہم بند کروانے میں اپنا ساتھ نبھائیں گے. یہ ایسے وعدے اور یہ ایسی ڈائریکشن ہے کہ عوام کی حمایت کے بغیر اسرائیل کو تسلیم کرنا ایک ایسا خوریز منظر ہوگا کہ جو اس دھرتی نے بھی دیکھا نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ اس پہ اتنے سینسٹیو ہیں. اور اس کے لیے عوامی حمایت چاہیے. عوامی حمایت ان کے پاس صفر ہے. وہ کس کے پاس ہے؟ 80% عوامی حمایت اس کے پاس ہے، عمران خان کے پاس ہے. اب یہ پھنس گئے ہیں، اب ان کو عمران خان کی ضرورت ہے. وہ جو گئے امین گنڈاپور، وہ عاصم منیر کے نمائندے کی حیثیت سے گئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ راضی ہو جاؤ
کہ گریجولی ہم تمہیں جو ہے مقدمات سے باہر لائیں اور تم پہلے ہماری حمایت کر دو. اور عمران خان کو چاہیے 1% ان پہ یقین نہ کرے. جرنیلوں پہ، ایجنسیز پہ جس نے بلیف کیا، جس نے ان کی بات مانی اور سمجھا کہ ہاں یہ وعدہ پورا، وہ مارا جا سکتا ہے، وعدہ پورا نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا. اب یہ بھلایا پھسلایا جا رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی طاقتیں عاصم منیر کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں، حالات بدل گئے ہیں اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تم آؤ آہستہ آہستہ، پہلے یہاں سے وہاں جاؤ، وہاں سے وہاں جاؤ، پھر یہ جیتو، پھر وہ کرو کوئی، ہاں اور ہماری حمایت کر دو. کہ عوام میں ایسی سیاسی غلطی وہ نہیں کرے گا کہ وہ تمہاری غلط چیزوں پہ عوامی حمایت کر دے تمہاری. اس کو ایسی حمایت نہیں کرنی چاہیے، وہ نہیں کرے گا. بہت مشکل میں ہے اس وقت، پورا پاکستان انہوں نے مشکل میں پھنسا دیا ہے. وہاں جا کے منرلز دکھا رہے ہیں. یار یہ ایک آرمی چیف کا کام ہوتا ہے کہ وہ سیلزمین کی طرح بریف کیس لے کے جائے کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، ہم آپ کو یہ دیں گے، ہم آپ کو یہ دیں گے، بس آپ ہماری حکومت قائم رکھیے. یار کتنی شرمندگی کی بات ہے. ہمارا آرمی چیف کہتا ہے میں مارکیٹنگ کروں گا، میں قرضے لاؤں گا، میں معیشت اچھی کروں گا. یہ تمہارا کام ہے، یہ ان کے کام نہیں ہے. اسی وجہ سے اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. اب دعا یہ کیجئے کہ یہ ایک ایسا پیکج تیار کریں اور اس پہ پہلے عمل کر کے دکھائیں کہ ہاں یہ سارے مقدمات ختم کیے جائیں، فوری طور پہ الیکشن کی طرف بڑھیں، ڈیٹ دیں. میں ایک عرصے سے کہتا آیا، اب میری ویڈیوز گواہیں کہ یار مل کر کام کرو، مل کر کام کرو، مل کر کام کرو، ورنہ پاکستان پھنستا چلا جائے گا. انہوں نے پھنسوا دیا پاکستان کو. جو یہ وعدے کر کے بڑے خوش ہیں نا وہ چچا ٹڈے کہ ہمیں تو ایسے ریسیو کیا گیا اور ہمیں تو ریڈ کارپیٹ اور پرپل کارپیٹ. دیکھو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. وہ تم سے کیا چاہتے ہیں اور تمہاری عوام اس کی اجازت دے گی؟ اور جو کردار تمہارا ہے، تمہاری بات سنے گی عوام؟ عاصم منیر کی بات پہ لبیک کہے گی؟ شہباز شریف کی بات پہ لبیک کہے گی؟ صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ سب وعدے کر کے گئے ہیں یہ یہاں سے. لیکن یہ وعدے عمران خان بھی آئیں گے نا سامنے، جو وعدے انہوں نے کیے ہیں تو وہ ان کو مشکل ہو جائے گی ان وعدوں کو پورا کرانے کے لیے. اس پہ باقاعدہ کام کرنا پڑے گا. اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ مجھے اپنی رائے سے نوازیے گا. آخر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کرکٹ کا، کہ جس سے کل جو صدمہ پہنچا ہے، جو دل دکھا ہے، وہ دکھ ابھی تک باقی ہے. اور فوری طور پہ دیکھو نا یار، وہ معین اختر مرحوم نے ایک بات کہی تھی، جو آدمی جس بات کا اہل نہیں ہے پاکستان میں اس کو اس کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے. کرکٹ بورڈ میں چونکہ پیسہ بہت ہے، محسن نقوی وہاں ہے، ان کو کیا پتا کرکٹ کا. پرچی والے لڑکے، وہ حارث رؤف، کب سے وہ لڑکا پٹ رہا ہے، اس کو نہیں ہٹاتے. یہ ایک آخری اوور میں 10 رن چاہیے تھے، یہ اس کی وکٹ لینے کی کوشش کرتا رہا بجائے اس کے کہ رن بچاتا. آسٹریلیا کے خلاف آپ کو ایک آخری اوور یاد ہے عمران خان کا؟ 4 رن چاہیے تھے صرف. ایسی فیلڈ سیٹ کی، وہ جذبہ، وہ فائٹنگ اسپرٹ کہ 4 رن نہیں بنانے دیا اور میچ جیتا. اور یہاں دیکھیے کہ کیا پور پرفارمنس دی ہے. ارے کہ ہندوستان ہے جس کا دماغی شکست، وہ طیارے جب سے گرائے ہیں وہ بالکل ہی پاگل ہو گئے. اب وہ ٹرافی لینے سے انکار کر دیا. پہلے ہاتھ نہیں ملا رہے تھے. ارے میاں نہ ملائیے ہاتھ، ہمیں کب تمنا ہے آپ سے ہاتھ ملانے کی؟ لیکن پوری دنیا ان کا یہ ایکشن دیکھ رہی ہے اور ہمیں چاہیے ہم اپنا ایکشن درست کریں کہ یہ پرچی والے لڑکے جو ہیں ان کو باہر کریں. یہ کیپٹن ہے، یہ نہ وہ بیٹسمین اچھا ہے نہ یہ کیپٹن اچھا ہے. کیپٹن 2 ہی ہم نے دیکھے، عمران خان اور سرفراز احمد. وہ ایک ایسا لڑکا تھا جس نے 5 دفعہ بڑے وہ چیمپئن شپ جتائے اور اس کو زبردستی نکال دیا گیا. یار
دیکھو کیپٹن جو ہوتا ہے نا وہ فیلڈ میں فیصلے کرتا ہے. اب یہ اتنا نالائق کیپٹن تھا, اس نے آخری اوور اس کو کرنے دیا جس نے 4 اوور میں 50 رن دیے. 4 اوور میں 50 رن, اپنا سر پیٹ لیجیے آپ. آج سرفراز ہوتا وہ یہ کام نہیں کرتا. وہی اقربا پروری کہ اس کو نکال دو, اس کو نکال دیا. بابر ورلڈ کلاس بیٹسمین ہے وہ لڑکا, اس کے پیچھے پڑ گیا, اس کو نکال دیا. یہی اپنی پسند ناپسند اس کی بنیاد پہ یہ چلا رہے ہیں اور بے عزتی اٹھا رہے ہیں. ہم جیسے سیدھے لوگ دکھ سہ رہے ہیں, ناشتے کی میز پہ بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے. یہی ہمارے پروگرام کا مقصد ہے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.